صاحبہ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. کہا ہمارے فرزند نظر نہیں آتے. کہا کہ شکار کو گئے ہیں. کہا کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ تو بہو صاحبہ نے کہا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی, کیا کہیں زندگی کا, بڑی مشکل سے زندگی ہو رہی ہے. صبح کا ہوتا ہے دوپہر کا نہیں ہوتا, دوپہر کا ہوتا ہے شام کا نہیں ہوتا, آج کا ہوتا ہے کل کا نہیں ہوتا. بڑی شکوے شکایتیں کرنے لگی. شکوے شکایتیں کرنے والی عورت بیوی بننے کے لائق نہیں ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے بیٹے اسماعیل آئے میرا سلام سنا دینا اور کہہ دینا یہ گھر کی دہلیز خراب ہے, اس کو بدل دینا. ایک کوڈ بٹ دے دیا. جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے آئے تو بیگم صاحبہ نے کہا اجی اجی سنتے ہو, آپ کے ابا حضور آئے تھے. کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا آپ کو سلام سنایا. آگے کچھ کہا؟ ہاں آگے یہ کہا گھر کی دہلیز خراب ہے, اس کو بدل لینا. انہوں نے کچھ پوچھا تھا اور آپ نے کچھ جواب دیا تھا. آپ گھر کے بارے میں پوچھا تھا, میں نے شکایت کی یہ سمجھ کر کہ ابا اپنی دولت میں سے مال میں سے ہمیں کچھ دیں گے, کھانے کو برابر نہیں ہے, پہننے کو صحیح نہیں ہے, باتیں چل رہے ہیں. کہا اسی وقت میں تجھے طلاق دیتا ہوں, نکل کر اپنے بیٹے چلا جا. اگر باپ ایسے وقت طلاق کا حکم دیتا ہے کہ جب شریعت اجازت دیتی ہو تو اس وقت بیٹے کو حکم ماننا لازم ہے. پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دھوپ سے گھام سے آئے. دوسری بیوی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. کہا السلام علیکم, کہاں ہیں آپ کے پتی؟ کہا کہ شوہر صاحب شکار کے لیے گئے ہیں فلاں جگہ. کیسے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. ہمارے شوہر کروڑوں سے ایک ہیں, ہمارے آنکھ کے تارا ہیں, ہمارے دل کے سکون ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آئے تو ہمارا سلام سنانا اور کہنا کہ گھر کی جو دہلیز ہے بہت خوبصورت ہے اور اسے سنبھال کر رکھنا. تو چنانچہ انہوں نے باقی رکھا. تو بابا اگر طلاق دینے کے لیے کہے, خلا لینے کے لیے کہے یا کوئی بیوی کو ستانے کے لیے کہے تو شریعت اجازت نہ دیتی ہو تو ماں کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے اور باپ کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. بہرحال جن امور کے اندر ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا, کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات بڑی عجیب و غریب ارشاد فرمائی, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. آپ جانتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کون سی ہے؟ شرک. قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ خود وعدہ کیا ہے اور وعدہ کر کر اللہ پابند ہو گیا ہے کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں, لیکن شرک کی میرے پاس معافی نہیں ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, وہ زنا کو معاف کریں, وہ چوری کو معاف کریں, وہ نماز کے چھوڑنے کو معاف کریں, وہ حج کی غلطیوں کو معاف کریں, وہ اللہ کے گھر کو کوئی شہید کر دے اس کو معاف کر دے, کوئی اپنی ماں کے ساتھ بلاత్కాر کرے, زنا کرے, وہ معاف کر سکتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, اس کے علاوہ میں سب کچھ آتا ہے, لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. لیکن ماں باپ کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جو جنت کا دروازہ ہے, وہ اولاد کو شرک کی دعوت دیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ماں باپ اتنے برے کہ ماں باپ مشرک, اللہ کی نگاہ سے گرے ہوئے شرک کی دعوت دیتے ہیں. فَلَا تُطِعْهُمَا, ان کی بات نہ ماننا, شرک کے اندر اللہ کی نافرمانی میں, نبی کی نافرمانی میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اللہ نے کہا یہ کہہ کر کہ میرا باپ داڑھی مڈا ہے, میری ماں بے پردہ جاتی ہے, گالیاں دیتی ہے, وہ سنیما دیکھتی ہے, وہ چٹ فنڈ چلاتے ہیں, نافرمانی کرنے کا حق نہیں. جب مشرک ماں باپ ہوں اور شرک کے لیے بلا رہے ہوں, اللہ نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ دنیا کی حد تک ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو. باپ سے